اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق 15 آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے کی کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس سبق میں انشاءاللہ ہم سورۃ النص گرامر میں جو ہے فعل امر و نہی بنانا سیکھیں گے، اور اس کے ساتھ فعلا جعلا اور فتحہ سے جو امر و نہی بنائیں گے، اور نکات تعلیم یا شوق بھی دیکھیں گے، اور انشاءاللہ 12 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں تقریباً 1000 بار آئے ہیں الحمدللہ۔ یعنی اس سبق کے اختتام تک آپ انشاءاللہ 186 الفاظ ٹوٹل سیکھ چکے ہوں گے، جو قرآن میں تقریباً 37.5 بار آئے، جبکہ ہمارا ٹارگٹ 41,111 ہے۔ ہم اپنے ٹارگٹ کے بہت قریب ہیں۔ آئیے سورۃ النص کو دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ آئیے ترجمہ لیتے ہیں۔ تعارف، قرآن مجید کی یہ آخری مکمل سورت ہے، اور یہ فتح مکہ سے کچھ پہلے نازل ہوئی، تقریباً سن 8 ہجری میں۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ہجری کو۔ عظیم خوشخبری ہے کہ مکہ فتح ہونے اور تمام عرب قبائل کا قبول اسلام جو ہے اس کا اس میں ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد حیات کی تکمیل اور دنیا سے رخصت ہونے کے لیے ہم تسبیح اور استغفار کا حکم ہے۔ یہ ایک بہت اہم صورت ہے۔ تو آئیے اس کا ترجمہ لفظی لیتے ہیں۔ پہلی آیت ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، 4 الفاظ ہیں۔ وہ تمام آیتیں قرآن کی جس میں 4 یا 4 سے کم الفاظ آئے ہیں وہ بہت ہی اہم ہے۔ جتنے کم الفاظ ہیں اتنے ہی اہم ہے۔ اگر صرف ایک لفظ ہے تو وہ سب سے اہم ہے۔ مثلا جیسے والعصر واللیل، یعنی والفجر، ایک لفظ اللہ تعالیٰ کے تو قسم کھا کے، تو اس کا مطلب وہ اتنی ہی زیادہ اہم ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ کیا بات ہے کہ 4 لفظ میں اللہ تعالیٰ جو ہے اس آیت کو پورا کر رہے ہیں۔ اس کے معنی ہوتا ہے جب، جا کے معنی ہے آ جائے، جا کے ویسے معنی ہے وہ آیا، ماضی کا صیغہ جا وہ آیا۔ لیکن جب اس سے پہلے از لگ جاتا ہے تو یہ ماضی کے ترجمے کو مضارع میں لے جاتا ہے، مستقبل میں یا حال میں لے جاتا ہے۔ تو جب جا وہ آیا، لیکن اب ہم کیا کہیں گے؟ آ جائے۔ کون آ جائے؟ نصر اللہ۔ نصر جو ہے یہ اسم ہے، یہاں یاد رکھیں۔ ہم نے جو ہے وہ ٹیبلز پڑھ لیے ہیں تقریباً، اور کچھ تھوڑا سا رہتا ہے وہ آگے فاعل مفعول فعل آپ پڑھیں گے تو وہاں پہ ایک لفظ ہوتا ہے مصدر، فاعل فعل مفعول۔ مفعول جب ہم کے بعد جو ہے فاعل مفعول فعل جب بنائیں گے، فعل جو ہوتا ہے وہ مصدر ہوتا ہے۔ یہ نصر جو ہے یہ مصدر ہے۔ تو نصر یعنی مدد، کس کی؟ اللہ کی۔ یعنی جب اللہ کی مدد آ جائے، الفتح اور فتح، فتح جو ہے یہ بھی یہاں پہ کیا ہے؟ مصدر۔ اب آپ سے سوال ہے الفتح کیا ہے؟ یا یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ اسم، کیونکہ الف لام ہے۔ اگر یہ اسم ہے تو اگلا سوال آپ سے ہے کہ یہ آیا واحد ہے یا جمع ہے؟ واحد۔ واحد ہے۔ کیوں؟ اس کے آخر میں واو نون اور یا نون نہیں آ رہے، الف تا نہیں آ۔ اگر یہ واحد ہے تو اگلا سوال ہوتا ہے کہ آیا یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ یہ مذکر ہے۔ کیوں؟ اس کے آخر میں گول تا نہیں نظر آ رہی ہے۔ اور آخری سوال ہوتا ہے آیا یہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے؟ تو معرفہ۔ تمام جس کے شروع میں الف لام ہو وہ معرفہ ہوتا ہے۔ تو یہ 4 باتیں ہمیں یہی پتہ چل گئی۔ پہلی بات یہ کہ یہ اسم ہے، دوسری بات یہ کہ یہ مذکر ہے، تیسری بات یہ کہ یہ واحد ہے، چوتھی بات یہ کہ یہ معرفہ ہے۔ الحمدللہ، شکر کریں اللہ کا کہ ہمیں صرف دیکھ کر لفظ سے جو ہے پتہ چل رہا ہے اس کی چاروں حالتیں۔ آگے ہم دیکھیں، جب ماضی پر داخل ہو تو ماضی جو ہے مضارع کا معنی دیتا ہے۔ جا
وہ آیا. دیکھیں جا کے معنی تھے وہ آیا, لیکن جب اذا لگ گیا تو اس کے معنی بدل جائیں گے جب آ جائے, یعنی مضارع حال کے معنی میں آ گیا. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. کیا آ جائے؟ یعنی نصرت. یہ اردو میں بھی ہم نصرت, مدد, یہ جو ہے استعمال کرتے ہیں. ہم صرف کوشش کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہر چیز ہو سکتی ہے. نصرت سے مراد حق کا غلبہ ہونا ہے, یعنی اسلام کا بول بالا ہونا. ایک لفظ ہے الفتح. الفتح جو ہے اس کے دو معنی ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے کھولنا, فتح کرنا, اور دوسرا ہوتا ہے جیت, کامیابی. تو یہاں پہ کیا ہے؟ والفتح یعنی فتح. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے اور آپ کو فتح حاصل ہو. یہاں فتح سے مراد فتح مکہ ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ دعا کریں, اے اللہ ہمیں بھی نصرت اور فتح نصیب کر, اور احتساب کریں کہ ہم نے اب تک کیا کیا ہے, اور پلان بنائیں انفراد اور اجتماعی تاکہ نصرت و فتح نصیب ہو. اس ہفتے اس مقام پر میں کیا کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں, اپنے وقت, پیسے اور صلاحیت کو صحیح جگہ لگائیں. آئیے دعا کرتے ہیں. کیا اے اللہ ہماری مدد. کس چیز کے لیے؟ کیا ہم نے وہ کام کی جو اللہ کی مدد کو بلانے والے ہیں؟ اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں ارادہ کرنا چاہیے انفرادی اور اجتماعی, تاکہ ہمیں اللہ سے مدد ملے. اور اسی وقت اور ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہم اپنا وقت, اپنا پیسہ اور اپنی صلاحیتیں دین سیکھنے میں لگائیں گے اور دوسروں کی طرف. تو آئیے علم اس آیت مبارکہ کو ایک بار دہرا لیجئے. اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب آ جائے اللہ کی مدد. ہاں جی, یہ کس سن میں جو ہے ہجری میں مکہ فتح ہوا؟ یاد رکھیے گا 8 ہجری. اگلی آیت کا حصہ ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ, اور رَأَيْتَ آپ دیکھے نہ کو. اب یہاں پہ پھر وہی بات ہے, رَأَيْتَ کا مطلب ہے اس نے دیکھا. رَأَيْتَ سوری آپ نے دیکھا, تا ہے, آپ نے دیکھا, ماضی کا صیغہ. لیکن ترجمہ ہم کریں آپ دیکھیں. کیوں؟ یہ وا سے پہلے شروع میں جو آیت آئی تھی اذا جاء نصر اللہ, وہ اذا کا اثر یہاں بھی آ رہا ہے, یہ بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یوں سمجھایا جائے گا ادھر بھی اذا رأیت لکھا ہوا ہے, یہ پیچھے والا ہے, وا جو ہے اس کو جوڑ رہا ہے. اور الناس لوگوں کو. اب آپ بتائیے یہ الناس جو ہے یہ کیا ہے؟ اس میں فعل ہے, حرف ہے, کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اسم. الف ناب سے آپ نے پچھانا, یہ اسم ہے. تو اگلا سوال ہمارا ہوتا ہے اگر یہ اسم ہے تو آیا یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر. ظاہری طور پہ ہمیں یہ مذکر نظر آ رہا ہے, لیکن یہ ان اسما میں سے ہے جو دونوں میں استعمال ہوتا ہے. تیسری بات ہے آیا یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ جمع. یہ جمع ہے. کیوں؟ ہم نے سنا ہوا ہے کہ اس کی واحد انسان ہوتا ہے اور ناس جو ہے وہ جمع ہے. اور آخری سوال آیا یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے, خاص ہے یا عام ہے؟ معرفہ ہے کیونکہ الف. تو لہٰذا اس سے ہمیں کم از کم اتنا پتہ چلا یہ اسم ہے کیونکہ الف لام لگا, یہ معرفہ ہے کیونکہ الف لام لگا ہوا ہے. باقی ہو سکتا ہے ہمیں یہ پتہ نہ ہو کہ یہ واحد ہے یا کیا ہے, وہ مذکر ہے یا مؤنث, ہو سکتا ہے ہمیں نہ پتہ ہو, لیکن یہ دو باتیں ہمیں کم از کم پتہ چلیں. آئیے اب دیکھتے ہیں. واقع معنی ہے اور رأیت آپ دیکھے, فعلتا جیسے ہوتا ہے فعلتا تو نے کیا, انتا تو, رائتا تو نے دیکھا. لیکن اس پہ اثر آ رہا ہے پیچھے اذا کا, وا کی وجہ سے اذا کا اثر آ رہا ہے. جیسے وا اذا, یعنی یہ جو اذا بریکٹ میں لکھا یہ کچھ پیچھے لکھا تھا وہی ہے رائتا آپ دیکھیں, اس لیے اس کا ترجمہ ماضی میں نہیں کریں گے ہم. ایک لفظ ہے انسان. انسان کے معنی ہوتے ہیں آدمی یعنی ایک واحد, لیکن جب اس کی جمع لیتے ہیں انسان کی تو یہ بنتا ہے ناس. ناس معنی لوگ, اور الف لام لگا دیں تو تمام انسان. جیسے کہتے ہیں الحمد تمام تعریفیں, تمام الشیطان تمام شیطان, الجن تمام جن. اسی طرح الناس تمام انسان. الناس لوگ, اس سے آپ کے مختلف قبائل کے لوگ مراد ہیں جو اس وقت اسلام لائے. ایک لفظ ہوتا ہے دخول. دخول کے معنی ہوتا ہے اندر آنا. یہاں یہ آیا یدخلون فی دین اللہ افواج, آپ کیا دیکھیں یدخلون داخل ہوتے ہیں, فی میں دین اللہ اللہ کے, افواجن
فوج در فوج. یہ جو لفظ افواجن ہے یہ کیا ہے؟ اس میں فعل ہے، حرف کیا ہے؟ ہاں جی جی اسم ہے، حرف ہے، فعل ہے، کیا ہے افواجن؟ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ آواز سر ادھر آؤ، اسم ہے کیونکہ تنوین دو زبر نظر آ رہے ہیں، لہذا دو زبر جو ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ اسم ہے. اگر یہ اسم ہے تو اگلا سوال ہے کہ آیا یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ یہ مذکر سمجھا جائے گا، حالانکہ یہ دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. یہ مذکر ہوگا کیونکہ اس میں علامت مؤنث نظر نہیں آ رہی، اور ہم نے سماعی میں بھی نہیں کہیں سنا کیسے یہ مؤنث. اور تیسرا سوال ہوگا آیا یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ نکرہ. نکرہ ہے کیونکہ نام نہیں نظر آ رہا. تو چوتھی چیز تھی آیا واحد ہے یہ جمع؟ تو یہ یاد رکھیں یہ جمع ہے، یہ مختلف طریقے سے آتے، اس میں واو نون یا نون الف تا نہیں آتے، بلکہ فوج افواج یہ ایک نئے طریقہ کا جمع ہے، اسے کہتے ہیں مکسر. تو دخول کے معنی ہوتا ہے اندر آنا، خروج کے معنی ہوتا ہے باہر جانا. تو یہاں کیا ہے یدخلون، یا جو ہے علامت مضارع ہے، یا کو ہٹائیں تو کیا ہوگا دخول، یہ اس کی جمع ہے. دین ایک واحد ہوتا ہے، اس کی معنی ہوتی ہے بدلہ، جیسے مالک یوم الدین بھی ہوتا تھا. اور اس کے دوسرے معنی ہوتے ہیں دین اسلام، یعنی زندگی گزارنے کا پورا طریقہ. تو دین کے دو معنی ہوتے ہیں، بدلہ اور زندگی گزارنے کا پورا طریقہ، یعنی دین اسلام کا فطرتی طریقہ. یاد رکھیے عیسائیت کے اندر جو ہے دین اور دنیا کو علیحدہ کر دیا گیا. دین جو ہے وہ کہتے ہیں دین کے لیے علیحدہ، یعنی انہوں نے چرچ بنا دیے ہیں، اس میں پادری ہے، نن ہے، ایک عملہ ہے، وہ سارا دین کرتا ہے، دنیا سے ان کا کوئی تعلق. باقی ساری دنیا کاروبار کرتی ہے، وہ کاروبار نہیں کر سکتی. اس کے مقابلے میں کمیونزم کہتے ہیں دین کوئی چیز ہے ہی نہیں، دین ہے ہی نہیں، سب کچھ جو ہے وہ تجارت، معیشت، سیاست، یعنی دنیا داری اور دنیا کے کام ہے. لیکن اسلام ایسا دین ہے وہ کہتا ہے نہیں، دین بھی ہے دنیا بھی ہے، آپ نے دونوں کے اوپر عمل کرنا ہے، دین کو بھی حاصل کرنا ہے، دنیا کو بھی حاصل کرنا ہے. آپ نے دین یا دنیا کو فرق نہیں کرنا، یہ ہمارا مذہب ہے. تو اسلام دین میں ہر چیز عبادت ہے، نیک صحیح نیت ہو تو ہر عمل آپ کا جو ہے وہ دین ہے، ہر جو ہے عمل جو ہے اس کی اہمیت ہے. تو لفظ ہوتا ہے فوج، یہ واحد ہے، اس کی جمع ہوتا ہے افواج. یہاں کیا ہے افواج جمع کا صیغہ ہے. تو آئیے اس کے اسباق لیتے ہیں، یعنی وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں لوگوں کو داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج. اس کا مطلب ہے نتیجہ فتح اور نصرت کا اور دین میں داخل ہونا. کیا ہم اسی نیت سے فتح چاہتے ہیں کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے راستے کھلے؟ اگر ایسا ہے تو بہت اچھی بات ہے. کیا ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے دعوت اور اصلاح کا کام کرتے ہیں؟ اگر ہے تو بہت اچھی بات. اگر نہیں ہے تو ہمیں فکر کرنی چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے، تصور کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو دین کے لیے لگائیں اور دین کو سیکھیں اور دوسروں کو سیکھیں. اگلی آیت ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، 4 لفظ، اس کا مطلب اہم آیت ہے، اس میں کوئی بات اہم ہے. آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا. فَسَبِّحْ، فا علیحدہ کر دیں، سبح بیان کر، پاکیزی بیان کر، فا معنی پس، بِحَمْدِ، بِحَمْدِ کے 2 ٹکڑے ہیں، بی معنی ساتھ اور حمد معنی تعریف، تعریف کے ساتھ. ربی کا، ربی کا 2 لفظ ہے، رب اور کا، اپنے رب کی. وَاسْتَغْفِرْهُ، ہاں جی اس کے ٹکڑے آپ کریں گے. وَاسْتَغْفِرْهُ کتنے ٹکڑے ہوتے ہیں؟ استغفر اور ہوں 3 ہیں. واہ معنی اور، استغفر بخشش مانگے، اس سے مراد اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب آپ کیا کریں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، بس باقی بیان کیجئے تعریف کے ساتھ اپنے رب کی اور بخشش طلب کیجئے اس سے. آئیے ترجمہ لیتے ہیں لفظی. فا معنی پس، سب معنی پاکیزگی بیان کر. سب کیا ہے؟ سبحان اللہ، اس بات کا اعلان کہ اللہ تمام عیوب سے پاک ہے. 2 چیزیں ہوتی ہیں ابھی ہم دیکھیں گے. بی کے معنی ساتھ، ہم معنی تعریف. ایک ہوتی ہے حمد، ایک ہوتی ہے تسبیح. حمد کے معنی ہوتے ہیں خوبیاں بیان کر، جیسے ہم کہتے ہیں الرحمن بہت مہربان، رحیم مسلسل رحم کرنے والا، یہ کیا یہ خوبی. لیکن جب ہم کہتے ہیں سبحان ربی، پاک ہے میرا رب، اس کا مطلب ہمارے رب میں کوئی عیب نہیں ہے. یہ عیب کی جو نفی ہے، انکار ہے، اس کو کہتے ہیں نقائص کی نفی، اس کو تسبیح کہتے ہیں.
پاکیزگی بیان کرنا اللہ تعالیٰ کے تمام ان صفات کا ذکر کرتے ہوئے کہ وہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، اس کو اولاد کی ضرورت نہیں، کوئی اس کی اولاد نہیں ہے، اس کو نیند نہیں آتی، وہ تھکتا نہیں ہے، اس کو کھانے پینے کی حاجت نہیں ہے، وہ ہر نقص سے پاک ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ تسبیح۔ رب کا دو ٹکڑے ہیں، رب اور کا۔ رب میں نہیں تیرا، رب اور تیرا مین کا، تیرا رب، ذرے ذرے کی پل پل پرورش کرنے والا۔ وہ استغفر، دیکھ لیجئے 3 ٹکڑے ہیں، وا معنی اور، استغفر کیا ہے؟ بخشش طلب کیجئے، اس سے۔ ہم اردو میں بھی اس سے ملتے جلتے کئی الفاظ استعمال کرتے ہیں، مثلا استغفار، مغفرت، غفور، مغفور، یہ سب اسی سے نکلے ہوئے لفظ ہیں۔ تو آئیے اس کے اسباق لیتے ہیں اس آیت مبارکہ کے۔ اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے، اس میں کوئی نقص و کمزوری نہیں ہے، اس کو کسی مدد کی ضرورت نہیں، اور نہ وہ کسی کے دباؤ میں آتا ہے، اس کا بیٹا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، وہ اکیلا ہے، ذات میں، صفات میں، حقوق میں، اختیارات۔ یہ 4 چیزیں ان کو یاد رکھیے گا۔ کیا؟ ذات میں یعنی اس جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں، صفات میں اس جیسی صفت کی اتنی ہے، مثلا میں دیکھ سکتا ہوں لیکن اس دیوار کے پیچھے مجھے نہیں آ رہا، وہ اتنا دیکھ سکتا ہے کہ ایک اندھیری رات میں، اندھیرے تاریخ کے اندر، دنیا کی سب سے نچلی تہہ میں، پتھر کے اوپر اتنے سخت اندھیرے میں ایک کالی چیونٹی چل رہی ہے، وہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے، اس کے چلنے کی آواز کو سن۔ ہماری اسے جو ہے ناقص ہے، وہ کامل نہیں ہے، ہم سن نہیں سکتے، اس کمرے کے اندر بے تحاشا سگنل آ رہے ہیں، اس وقت وائرلیس چل رہے ہیں، کتنی جو ہے ٹی وی ٹرانسمیشن ہو رہی ہے، ریڈیو ٹرانسمیشن ہو رہی ہیں، کتنے موبائلز کی ٹرانسمیشنز ہو رہی ہیں، کتنی کمیونیکیشن سسٹم کے سگنل بے تحاشا اس کمرے میں نہیں سن سکتا، میری سماعت ہی نہیں ہے، میری صلاحیت ہی نہیں ہے، میری ناقص سماعت ہے۔ اسی طرح اگر کوئی زوردار دھماکے دار آواز آئے، اس کے فوراً بعد ہلکی آواز مجھے سنائی نہیں دیتی، تو میری حص ناقص ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سمیع البصیر ہے، اس کی ہر صفت مکمل ہے، وہ تمام صفات میں جو ہے یکتا ہے، اور حقوق میں اس کے سارے حقوق اسی کے ہیں، کوئی اور کسی کا حق اس کے مقابلے، اختیارات میں اس کا ہر چیز پہ اختیار ہے، وہ جب چاہے جسے فنا کر دے، جب چاہے جس کو پیدا کر دے، جب چاہے جسے کچھ دے دے، جب چاہے جس سے کچھ لے، اسے سب اس کے اختیار ہے، ہر چیز اس کی ہے۔ اللہ کے لیے ساری تعریف ہے، وہ غفار ہے، ستار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، علیم ہے، خبیر ہے، عادل ہے، سمیع ہے، کبیر ہے، خالق ہے، جمیل ہے، وہ ساری خوبیوں کا مالک ہے، 99 نیم جو ہے اس کے ہر صفت میں بہترین ہے، قابل تعریف ہے، ہم اس کی تعریف نہیں کر سکتے، اس کی صفات کو نہیں گن سکتے، ہم تو یہ 99 کا نام لیتے ہیں نا، دیر آر انکاؤنٹیبل، یعنی اتنی ہے بے تحاشا، ہم اسے گن نہیں سکتے اس کی صفات۔ صرف ہمارے لیے ایک آسانی کے لیے ہم نے ایک لفظ لے لیا 99 کا، there are not limit, there is unlimited جو ہے اس کی صلاحیت۔ اگر اللہ تعالیٰ سے شکایت سبحان اللہ کی نفی ہو تو سچی تعریف و شکر ہم بھی ہو سکتے ہیں، اور کچھ نہیں، ہماری تسبیح، ہماری نام، ہم دونوں ناقص ہیں، تو اس پر بھی استغفار کیجیے کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری صحیح معنی میں تعریف کر سکیں، صحیح معنی میں آپ کی تسبیح اور حمد بیان کر سکیں۔ جب کوئی نیک کام کی توفیق ملے تو تسبیح، حمد اور استغفار شکر کے طور پر۔ یہ تصور، احساس اور دعا کے ساتھ مشق کرتے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، پس پاکی بیان کیجئے تعریف کے ساتھ اپنے رب کی، اور بخشش طلب کیجئے اس سے۔ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، کیوں؟ اِنَّهُ، دو حصے، اِنَّا بے شک، وہ من اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ کانا ہے، توابً بڑا توبہ قبول کرنے والا۔ اب یہاں پہ یہ ایک نقطہ ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے، کانا کے معنی ہوتا ہے تھا، گرامر میں کانا کے معنی آتے ہیں تھا، ماضی کا صیغہ، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کانا کا لفظ استعمال ہوگا تو اس کے معنی تھا نہیں بلکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے، رہے گا، وہ ماضی میں بھی اور مستقبل میں بھی، اور آج بھی وہ ہے۔ ہم ماضی میں نہیں تھے، مستقبل میں ہم نہیں ہوں گے، ہم صرف حال کے اندر، جیسے ہماری موت ہوئی ہماری ہر چیز ختم ہوئی، اس لیے ہم اپنی
जिंदगी को माजी, मुस्तकबिल और हाल के तनासिब में देखते हैं। अल्लाह ताला के लिए कोई तनासिब नहीं, वो हमेशा हमेशा और हमेशा हमेशा, ये हमेशा हमेशा क्या हम तसव्वुर नहीं कर सकते, हमारी अकल ही नहीं काम करती, हम सोच ही नहीं सकते। हमारे लिए आदात जो है वो खत्म हो जाते हैं, हम उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। हमारी गिनती, मसलन आपको मैं कहता हूँ गिनती गिनना चाहिए, एक वक्त आएगा अरबों खरबों और जो है वो नील दा नील पदम दा पदम के बाद आपकी गिनती खत्म हो जाती है, आपके पास हिस्से ही नहीं है गिनने के, इतनी आप फिर आप आ जाते हैं तादाद में 10 पावर 1, 10 पावर 2, 10 पावर, फिर आप मिलियन, ट्रिलियन और बिलियन और उनके चक्रों में पड़ जाते हैं, वहां भी आपकी गिनती खत्म। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की गिनती खत्म। इसलिए वो है, वो माजी में भी है, आज भी है, मुस्तकबिल में भी है। इसलिए जो है अल्लाह ताला के लिए काना के मानी कभी भी था के नहीं किएंगे कि अल्लाह ताला था। अल्लाह ताला था नहीं, अल्लाह ताला वहां भी है के मानी में। तो त्वाबन, ये आप बताइए, हाँ जी, त्वाबन क्या है? इस समय हर्फ फेल है, क्या है? इसम। इसम। तनवीन से आपने पहचाना ये इसम है। तो अगला सवाल है, अगर ये इसम है तो आया ये मारफा है या नकरा है? नकरा। नकरा, क्योंकि अलिफ लाम है। और ये मुजक्कर है या मुअन्नस है? मुजक्कर। मुजक्कर है, क्योंकि वाव नून या सॉरी अलिफ ता या गोल ता इसमें नजर नहीं आ रहा। और ये जमा है, ये अभी हम देख लेंगे, या वाहिद, आइए देखते हैं। इन्ना, ये इसका हमने टेबल पढ़ा था, इन्नहु, इन्नहुम, इन्नका, इन्नी, इन्नकुम, इन्नना, ये जैसे बाकी टेबल हमने अफआल के बनाए थे, इन्ना का भी टेबल बनता है। काना के असल मैंने होते हैं था, लेकिन अल्लाह ताला के लिए जब हम इस्तेमाल करेंगे तो उसके मैंने हमेशा तर्जमे में है कि करेंगे। ताबा, वो पलटा, ताइबुन, पलटने वाला, तवाब, बार बार पलटने वाला। तो ये जो है तवाब जो है, जब अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह भी तवाब है, बार बार अपने बंदे की तरफ पलटता है, उसकी तरफ मुतवज्जो होता है। और बंदा भी तवाब है कि बार बार अल्लाह ताला की तरफ। तो ये लफ्ज तवाब जो है बार बार होता है। यहाँ क्या ये तवाब आया, बड़ा तौबा कबूल करने वाला। ये देखिए तवाब जो है ये वाहिद होता है, इसकी जमा होगी वाउनून यानून से, तो ये बनेगा तवाबूना। और इसके दो जबर और दो जेर से ये वाहिद होगा तवाबन, तवाबिन, और जमा होगा तवाबीन। तो ये देखिए ये क्या है, अब बताइए वाहिद है या जमा है? वाहिद। वाहिद है, क्यों? ये दो जबर दो जेर वाली हालत में से आया। अगर ये जमा होता तो इसके आखिर में वानून या फिर यानून होते। आइए इसके असबाब को लेते हैं। आखिरी आयत मुबारक, अजीम शान खुशखबरी हम गुनहगारों के लिए भी, क्या कभी भी हरगिज मायूस नहीं होना चाहिए। सच्ची तौबा कीजिए, यानी गुनाह का एतराफ, उस पर शर्मिंदगी और दोबारा ना करने का पक्का इरादा करें। यकीन कबूलियत पर कि अल्लाह कबूल करते हैं। फौरी तौबा करना, मिसालन अगर मैं बहुत भूखा और कोई कहे कि मैं लाखों को खाना खिलाता हूँ, तो उससे हमारी भूख नहीं खत्म होती, हमें खाना चाहिए। इसी तरह अगर मैं कहूँ तौबा है, तो ये तौबा नहीं होती, बल्कि तौबा के लिए जो शराइत हैं वो पूरी करें, जो किसी का नुकसान किया उसकी तलाफी करें, तब जो है तौबा कबूल होगी। तो आइए अल्लिम इसको दोहरा लीजिए, इन्नहु कान तौवाब, बेशक वो है बड़ा तौबा कबूल करने वाला। इस सूरत से हम चार बातें सीखते हैं। इसका खुलासा क्या है? कामयाबी और फतह अल्लाह ताला की मदद से ही मिलती है। कामयाबी का मतलब लोगों का इस्लाम में दाखिल होना है। जब कामयाबी हासिल हो जाए तो अल्लाह की तस्बीह, हम्द और इस्तग़फ़ार करना चाहिए। और आखिर ये कि अल्लाह ताला की ज़ात बार बार माफ करने वाली है। ये इस सूरत का खुलासा। अब हम लेते हैं अगले हिस्से को ग्रामर के, तो आइए उसकी तरफ चलते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक 15 बी, और कुरान समझे आसान तरीके से, हिस्सा 2 ग्रामर। खुश आमदीद। आज हम जो है फेल अमर हो नहीं सीखे। इससे पहले हमने देखे, जब भी बात की हमने कहा फेल माजी, फेल की जो है 3 हालतें होते हैं। फेल माजी जो गुजर गया, परफेक्ट टेंस। फेल मुदारे जो नहीं गुजरा, हो रहा है, होगा या जाएगा, इम्परफेक्ट टेंस।
پھر ہم وہاں ایک جلدی سے یہ کہہ کے آگے چلے جاتے تھے فعل امر یعنی امپریٹیو ٹینس جو کہ حکم دینا یا گزارش، بس اتنا کر کے ہم گزر جائیں. آج ہم اسے دیکھیں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں وہ ہے کیا چیز جس کو ہم اتنے عرصے سے پیچھے چھوڑے آ رہے تھے، وہ کیا ہے. تو فعل امر میں ہم آج انشاءاللہ افعل، افتح، اجعل جو ہے ان کے ٹیبل بنائیں گے. آئیے پہلے ٹی پی آئی کو دہرا لیتے ہیں. ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، اس کا مطلب ہے سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے. مقصد یہ ہے کہ اپنے جسم کی تمام صلاحیتوں کو استعمال کریں، اپنی حصوں کو استعمال کریں، کسی کو اپنے ساتھ ملائیں اور مل کر جو ہے گرامر کو سیکھیں. الفاظ کلمے کی 3 قسمیں ہمیں پتہ ہے. اسم کسی کا نام جیسے کتاب مکہ یا صرف مسلم مومن، اور اس کی پہچان یا تو شروع میں الف لام آتا ہے یا پھر تنوین آخر میں 2 پیش 2 زبر 2 زیر میں سے کوئی آتا ہے. اگر جمع ہو تو اس کے آخر میں واو نون یا الف تا. فعل ایسا کلمہ جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور اس میں زمانہ پایا جائے، جیسے فتح یا ملونا. اور حرف ایسا کلمہ ہے جو اسموں اور فعلوں کو ملائے، جیسے بی لی بن فی. پھر ہم نے یہ دیکھا فعل ورب کیا ہوتا ہے. عربی میں اکثر فعل 3 حروف سے بنتے ہیں، جیسے فا عین لام سے فاعل بنتا ہے، فاتحہ سے فتح بنتا ہے، نون صاد را سے نصر بنتا ہے، ضاد را با سے ضرب بنتا ہے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا فعل کی 3 قسمیں. فعل ماضی جو ہو گیا یعنی پرفیکٹ ٹینس، فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا امپرفیکٹ ٹینس، اور تیسرا تھا فعل امر حکم دینا یا گزارش کرنا امپریٹیو ٹینس. آج ہم یہ تیسرا دیکھیں گے کہ یہ جس کا ہم اب تک صرف حوالہ پڑھتے آئے تھے کہ حکم دینا یہ ہے کیا اور کیسے بنتا ہے. آئیے اس سے پہلے ہم یہ تھوڑا سا دہرا لیں. ماضی کا ٹیبل ہمارا کیا تھا؟ فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتو، فعلنا. اور اس کے ساتھ مضارع کیا تھا؟ یفعلو، یفعلونا، تفعلو، افعلو، تفعلونا، یفعلو. یہ ہم نے سیکھ لیے تھے. یہ دونوں ماضی بنانا بھی ہمیں آ گیا، مضارع بنانا. اب تیسرا جو امر نہیں ہے اس کے لیے چلیں گے. اس سے پہلے ایک تھوڑی سی جو ہے یہ مشق ہے، اسے دیکھ لیتے ہیں. ایک لفظ ہوتا ہے سوفا، اس کے معنی ہوتا ہے جلد، ان قریب. اگر کسی کے ساتھ سوفا لگ جائے تو اس کے ترجمے میں جلد اور ان قریب ہوگا. اور یہ مضارع کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، ماضی کے ساتھ نہیں ہوتا، کہ ماضی تو گزر گیا، وہ تو جلدی ہو ہی نہیں سکتا. ماضی وہ چیز ہے جو گزر گیا، اس کو تو ہم دوبارہ کر نہیں سکتے. مضارع ایسی چیز ہے جسے کیا جا رہا ہے، ہو رہا ہے، ہوگا، تو وہاں سوفا لگ سکتا ہے. تو سوفا مضارع کے طور یہ اس کا ٹیبل بنا دیں. سوفا یفعل، وہ جلد کرتا ہے یا کرے گا. سوفا یفعل، وہ سب جلد کرتے ہیں یا کریں گے. سوفا تفعل، آپ جلد کرتے ہیں یا کریں گے. سوفا، میں جلد کرتا ہوں یا کروں. سوفا تفعلون، آپ سب جلد کرتے ہیں یا کریں گے. سوفا نفعل، آپ سب جلد کرتے ہیں یا کریں گے. اب آپ میں سے کوئی ایک بار اس ٹیبل کو دہرا دے تو پھر ہم آگے چلیں. جی کون دہرانا چاہے گا؟ اوکے زباریہ، آپ حسب معمول فرسٹ ٹائم ہی ہیں، آپ نے ہینڈ ریز کیا. چلو جی دہراؤ. سوف یفعلو، وہ جلد کرے گا. سوف یفعلونا، وہ سب جلد کریں گے. سوف تفعلو، آپ جلد کریں گے. سوف افعلو، میں جلد کروں گا. سوف تفعلونا، آپ سب جلد کریں گے. سوف نفعلو، ہم سب جلد کریں گے. ہاں جی احمد بھائی، آج آپ نے دیر سے کیوں ہاتھ اٹھایا؟ نہیں تو پہلے آپ کرتے. چلو. سوف یفعلو، وہ جلد کرے گا. سوف یفعلون، وہ سب جلد کریں گے. سوف تفعلو، آپ جلد کریں گے. سوف افعلو، میں جلد کروں گا. سوف تفعلون، آپ سب جلد کریں گے. سوف نفعلو، ہم سب جلد کریں گے. جزاک اللہ. ایک اور لفظ ہوتا ہے، بعض اوقات صوفہ کے معنی ہوتا ہے جلد، اور اگر اتنی جلدی ہو بندہ کہ صوفہ بھی نہیں کہہ سکے تو پھر سین لگا دیتے. سین کے معنی ہے بہت جلد، اتنی جلدی کہ ہمارے پاس صوفہ بولنے کا بھی وقت نہیں. تو آئیے اس سے بھی ٹیبل بنا کے دیکھتے ہیں. سیفعل، وہ بہت جلد کرتا ہے یا بہت جلد کرے گا. سیفعلون، وہ سب بہت جلد کرتے ہیں یا بہت جلد کریں گے. ستفعل، آپ بہت جلد کرتے ہیں، کریں گے یا کرتے ہیں. سافعلو، میں بہت جلد کرتا ہوں یا کروں. سوفا تفعلون، آپ سب بہت جلد کریں گے. سوفا نفعلو، ہم سب بہت جلد کریں گے. جی ہاں کون دہرائے گا؟ زبیریہ نے تو پہلے سے ہینڈ ریز کیا. چلو جی دہرا دو آپ، پہ دیکھتے ہیں کون ہمت کرتا ہے.
सयफ़अलु वो बहुत जल्द करेगा, सयफ़अलूना वो सब बहुत जल्द करेंगे, सौफ़ा तफ़अलु आप बहुत, सातफ़अलु आप बहुत जल्द करेंगे, साअफ़अलु मैं बहुत जल्द करूंगी, सातफ़अलूना आप सब बहुत जल्द करेंगे, सनफ़अलु हम सब बहुत जल्द करेंगे। जी भी अहमद भाई आप भी दोहराएं। सयफ़ालु वो जल्द करेगा, सयफ़ालूना वो सब बहुत जल्द करेंगे, सतफ़ालु आप जल्द करेंगे, साफ़ालु मैं बहुत जल्द करूंगा, सतफ़ालूना आप सब बहुत जल्द करेंगे, सनफ़ालु हम सब बहुत जल्द करेंगे। वेरी गुड। आइए अब जो है मुतवज्जे हो जाए। ग्रामर भी हम ये कहते हैं जब मुतवज्जे होते हैं तो उसका मतलब है एक गहरा लंबा सांस ले ताकि ज्यादा ऑक्सीजन आए, दिमाग तैयार हो जाए। तो लिहाजा एक नहीं बल्कि दो लंबे लंबे सांस लें और तैयार हो जाए ग्रामर में अमर नहीं सीखने के लिए। अमर के मैंने होता है किसी को हुक्म देना या गुजारिश करना, और नहीं के मैंने होता है रोकना या दरखास्त करना। आइए देखते हैं। अमर बनाने के लिए मुखातिब का सीगा लेते हैं। मुखातिब का क्या होता है मुदारे में? तफ़अलु। ये जो तफ़अलु है इसकी इलामत मुदारे क्या है? ता या हमजा नून होता है, यहाँ ता है, इस ता को गिरा देते हैं। और ये जो आखिरी हर्फ है लाम, इस पे जो पेश है इसको जज़म दे देते, सुकून दे देते। तो ये क्या बन जाएगा? फा एन लाम। फा के ऊपर जज़म है पहले ही से, एन के ऊपर जबर है, लाम के ऊपर जज्म। अब अगर किसी लफ्ज के शुरू में सुकून या जज्म हो तो वो पढ़ा नहीं जाता अरबी में। पढ़ने के लिए आपको जेर जबर पेश चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसकी मदद करने के लिए एक अलिफ यानी हमजा को लाते हैं जिसके नीचे जेर होता है। तो ये जब अटैच कर देते हैं तो ये बन जाता है इफ़अल। क्या बना? अमर क्या बना? इफ़अल। तू का इसमें तो मौजूद है, किसको हटा देते हैं? ये तफअलु से बनाता है ना, तो तफअलु क्या है? वो सामने वाला। इफ़अल तू कर। हम सादा ये कह देते हैं इफ़अल कर, लेकिन असल में ये क्या है? तू कर। तो इसके अंदर मौजूद है, क्यों? ये सामने वाले के लिए हम कह रहे हैं। ये हमारा बन गया इफ़अल। अब यहाँ एक पॉइंट है, मैं आपको बता दूं, ये जो हमजा आता है ना, ये इसे जो अमर का हमजा कहते हैं, इसकी दो हालत होती है। या तो इसके नीचे जेर आएगा या फिर पेश आएगा। ये देखिए, या तो ये जेर के साथ आता है या फिर पेश। अब सवाल ये पैदा होता है कहाँ ये जेर के साथ आएगा, कहाँ पेश के साथ आएगा। ये हमने देखा। मतलब यहाँ पे जेर के साथ क्यों लगाया, पेश क्यों नहीं लगाया? आइए उसका सवाल का जवाब देने के लिए हम यहाँ कुछ थोड़ी सी मशक करते हैं। ये है लफ्ज तफ़अलु। हम इसका अमर बनाना चाहते हैं, ता को गिराया, लाम को सुकून दिया और इसके साथ हमने एक जेर वाला लगा दिया, ये लफ्ज बन गया इफ़। ये तो हमें अभी पता था, हमने पीछे स्लाइड पे प्रैक्टिस की है, कोई नई बात नहीं। नई बात क्या है ये देखिए। एक और हम लेते हैं यफ्तहु। हमारे पास चार अबवाब है ना, फतहा, नसरा, दरबा। अब हम फतहा से फतहा को ले आते हैं, फतहा यफ्तहु, फतहा यफ्तहु। यफ्तहु से जो है हम क्या करते हैं, मुदारे में इलामत मुदारे गिराई या यहाँ पे सुकून दिया, पढ़ा नहीं जा रहा, तो हम क्या करेंगे, ये बन गया सुकून वाला लफ्ज। हम इसके साथ हमजा लगाएंगे जेर वाला, ये क्या बन गया? इफ। तफलु से क्या बना था? इफ। यफ्तहु से क्या बना? इफ। चलिए आगे चलते हैं। अब फतह के बाद दराबा की बारी है। दराबा से हमने देखा, दराबा से क्या आया? तदरीबू। इसका हमने ते को उड़ाया, बे को सुकून दिया, ये कुछ ऐसी शक्ल बन गई। इसके साथ हमजा लगाया जेर वाला, ये बन गया इदरिब। ठीक है जी, आगे चलते हैं थोड़ा। समय भी साथ खड़ा था, हमने कहा जो तुम्हारे साथ भी अमर बनाते हैं, तो इसे लिया तस्म। तो ता इलामत मुदारे हटाई, एन को सुकून दिया, ये बन गया कुछ इस तरह की शक्ल। सीन पे जज में पढ़ा नहीं जा रहा, उन्होंने कहा जी मुझे तो पढ़ा ही नहीं जा रहा। मैंने कहा डोंट वरी, गेट दिस हेल्प, ये मदद लो। हम हमजा उसके साथ जेर वाला लाए, ये बन गया इस्मा। अब गौर से देखें इसे, फतहा क्या बात है? फतहा यफ्तहु इफ्तह, जेर के साथ हमजा है।
दरबा का टेबल है, दरबा यदरिबू इदरिब, जेर के साथ हमजा है। तीसरा समया से, समया यस्माउ इस्मा, जेर के साथ। इन तीनों अबवाब में यानी फतहा, दरबा, समया के अबवाब में इनके तमाम अफाल के साथ अमर के साथ क्या लगता है? जेर वाला हमजा लगता है। बात पक्की होगी कि नहीं? कौन से 3 अबवाब हैं जिसमें जेर वाला हमजा लगेगा जी बताइए? 4 अबवाब है ना, उनमें से कौन से 3 है जिनके साथ जेर वाला हमजा? चलिए बोलिए, अब आप लोग बताइए। किस किस के साथ जेर वाला हमजा आएगा अमर में? फतहा बाब के साथ, दरबा बाब के साथ, समया, ये 3 है। चलिए अब बताइए कौन से 3 अबवाब हैं जिनके साथ जेर वाला हमजा आएगा अमर? फतहा, जी, जारिबा, दरबा, जारबा, दरबा नहीं है, दरबा समया। माजी में तो दरबा ही है ना। बाप का नाम है फतहा, दरबा, नसरा और समया। तो लिहाजा इसमें ये 3 जो हैं, कौन कौन से? फतहा, दरबा, समया, इन तीनों के साथ जेर वाला। अब आगे एक बाब रह गया। कौन सा बाब रह गया हमारा? कौन सा बाब है जो यहाँ नहीं आया 4 में से? देखिए ना, 4 बाब थे, फतहा, यफ्तहु, इफ्ता, दूसरा था नसरा, यंसुरु, तीसरा था दरबा, यदरिबु, इद्रिब, चौथा था समया, यस्मु, इस्मा। उनमें से ये फतहा, दरबा, समया, तो ये तीनों तो यहाँ आ गए। कौन सा बाब पीछे नसरा, रह गया? नसरा। तो आइए नसरा। अब नसरा की तरफ चलते हैं, उससे पूछते हैं वो क्यों नहीं आया है? आया वो नाराज है, हो सकता है उसको खाना ना दिया किसी ने, चलो उसको लेके आते हैं, उसको हम पकड़ के लाए। ये ले तनसुरु, उसका नुमाइंदा नसरा, तन यंसुरु से तनसुरु हो गया, सामने वाला तनसुरु। हमने इसकी इलामत मुतारे हटाई, आखिरी को जज्म दिया, तो ये कुछ इस तरह की शक्ल। शुरू में हमजा पढ़ा नहीं जा रहा, इसने कहा जी मेरी तो आवाज ही नहीं निकल रही। डोंट वरी, उसके लिए एक हमजा ढूंढ के लाए, उसके साथ हमने पेश लगा। ये क्या बन गया? उनसुर, नसरा यंसुरु उनसुर। वो खुश हो गया, उसने कहा हाँ आपने सही हमजा मेरे साथ लगाया, पेश वाला मुझे चाहिए। क्यों? मेरे टेबल में यही है, नसरा यंसुरु उनसुर। हम गए एक और फेल को पकड़ के लाए, उसका नाम था तज़किरा। इसका ता हटाया तो ये बना। ये तो पढ़ा ही नहीं जा रहा, क्यों? जा के ऊपर सुकून है। हम इसके लिए एक हमजा ढूंढ के लाए, उस पे भी हमने पेश लगा दिया। ये क्या बन गया? उज़, ज़करा यज़कुरु उज़कुर। हम गए एक और फेल पकड़ के लाए, ताबुद। ताबुद के साथ हमने यही किया, ता को हटाया तो ये पढ़ा ही नहीं जा रहा। ता जो है आइन जो है साकिन है, हमने इसके साथ भी हमजा पेश वाला लगा दिया, तो ये बन गया क्या? क्या हुआ? अबदा याबुदु उबुद। एक और फेल हमने किया, क्या? तख्लु। हमने ता को हटाया तो इसकी ये शक्ल बनी जो उसके पढ़ी ही नहीं जा रही। हमने इसके साथ भी एक हमजा लगाया पेश वाला, और ये क्या बन गया? ओह। अब देखिए, नसरा यंसुरु उनसुर, ज़करा यज़कुरु उज़कुर, अबदा याबुदु उबुद, खलका यखलुकु उखलुक। इन सब के साथ पेश है। और ये सारे के सारे जो है ये किसके मिंबर हैं? ये बाब नसरा के हैं। जब हम नसरा का माजी पढ़ रहे थे, हमने देखा उसमें 4 अफाल थे। कौन से? नसरा, ज़करा, अबदा, खलका। ये सारे इकट्ठे एक ही बाब के, तो इन सब के साथ पेश वाला। अब हमारे पास जो जवाब आ गया कि अगर जो है कोई फेल आ रहा है बाब फतहा से, या आ रहा है दरबा से, या समिया से, तो उसके साथ अमर में क्या लगाएंगे? कौन सा हमजा लगाएंगे भाई? हाँ जी, कौन सा हमजा लगाऊं? फतहा, दरब और समिया के साथ जेर वाला। जेर वाला। पेश वाला था, पेश पेश वाला। वाला नहीं लगेगा, पेश वाला वहां नहीं लगेगा। फतहा, दरबा, समिया सबके साथ जेर वाला लगेगा। ये आपने पिछली स्लाइड में देखा था। एक बाब है वो है नसरा। नसरा और उससे आने वाले जितने अफाल हैं उनके साथ पेश वाला हमजा लगता है।
تو یہ کیا ہوگا؟ انصر، اذکر، اعبد، اخلق. یہ تھا امر بنانے کا طریقہ. امر بنانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ مضارع میں مخاطب کا صیغہ لیتے ہیں، علامت مضارع کو گراتے ہیں، آخری لفظ پہ سکون کر دیتے ہیں، اس کے ساتھ ایک حمزہ لگاتے ہیں. جو حمزہ لگتا ہے اس پہ یا تو زیر آئے گا یا پیش. زیر کب آئے گا؟ جب وہ باب فتحہ سے آ رہا ہے، باب درابہ سے آ رہا ہے، باب سمیہ سے آ رہا ہے تو زیر والا الف. پیش والا کہاں لگے گا؟ جب باب نصرہ سے، ایک ہی باب ہے نصرہ، اس سے جتنے بھی افعال آئیں گے، جیسے نصرہ خود آتا ہے، ذکر آتا ہے، آتا ہے، یا جو ہے خلق آتا ہے، ان سب کے ساتھ پیش والا جو حمزہ لگے گا. یہ آپ کے پاس مثالیں تھی. آئیے اب آگے چلتے ہیں، اس کی پریکٹس کرتے ہیں. افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. یہ کیا ہے؟ فتح باب سے ہے. فعلا جو ہے نا، فتح باب سے ہم نے 3 جو ہے وہ فعل پڑھے تھے. کون بتائے گا جی کون سے 3 فعل ہیں جو ہم نے فتح باب سے ماضی میں اور مضارع میں پڑھے تھے؟ جب میں ماضی اور مضارع آپ کو پڑھا رہا تھا تو میں نے کہا ہمارے پاس 3 سیٹ ہیں. پہلا سیٹ ہے فتح باب سے، دوسرا ہے باب نصرہ سے، تیسرا جو ہے باب درابہ اور سمیہ سے اکٹھا آتا ہے. پہلے میں 3 افعال ہیں، دوسرے میں 4 ہیں، تیسرے میں آخر میں درابہ کا 1 ہے اور سمیہ کے 3 ہے. تو اب آپ مجھے صرف پہلے کے بتائیں کون سے 3 افعال ہیں جو باب فتح سے آتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے فعلا، باقی 2 کون سے ہیں؟ جعلا، جعلا، اور تیسرا فتح. فتح. خود فتح جو باب کا نام ہے وہ خود بھی جو ہے اس میں شامل ہے. فتح، فعلا، جعلا، یہ تینوں کس میں ہے؟ پہلے سیٹ میں ہے. کس باب سے ہے؟ فتح. تو ان سب کے ساتھ امر کے ساتھ کیا لگے گا؟ زیر. کیوں؟ یہ فتح کے افعال ہے. باب فتح کے جتنے بھی افعال آئیں گے سب کے ساتھ امر میں کیا لگے گا؟ زیر. تو یہ دیکھیے، افعل زیر لگا، افعلو زیر لگا. ٹھیک ہے نا؟ امر یہ 2 ہیں، کر اور کرو، دونوں میں زیر لگا. کیوں؟ باب فتح سے آ رہے، فتح کے. تو لہٰذا اس کو آپ ایک بار دوہرا دیجئے پھر آگے چلتے ہیں. جی اس کو دہرائیے، امر و نہیں کو، پھر آگے چلتے ہیں. کون دہرائے گا؟ ہاں جی زباریہ، آپ بتا دیجیے. افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. جزاک اللہ خیر. چلے احمد آپ نے بھی ہینڈ ریز کر لیا ہے، آپ بھی دہرا دیجیے. افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. گڈ. اب آگے چلتے ہیں. آگے ہے مکالمہ. مکالمہ اس کو ہوتا ہے افعل. اگر میں کہتا ہوں افعل تو کر، تو وہ کیا کہے گا؟ افعل میں کرتا ہوں یا کرو. اگر میں کہوں افعلو تم سب کرو، تو اب کیا جواب ہوگا؟ نفعلو. کیوں؟ افعلو نفعل، تو یہ ہوگا نفعلو ہم سب کرتے ہیں یا کریں گے. اور اگر میں کہوں افعل خیر، یعنی تم کوئی اچھا کام کر، بھلائی کا کام کر، تو یہ کیا کہے گا؟ افعلو خیر، میں اچھا کام کرتا ہوں یا بھلائی کرتا ہوں. اگر میں کہوں افعلو خیر، تو اب کیا جواب ہوگا؟ اب آپ لوگ بتائیے. جی الو خیرن. نفعلو خیر یا نفعلو خیر. افعلو نفعلو سے تبدیل ہوتا ہے، جمع ہے. واحد ہوتا ہے افعل، اس کا واحد کیا آئے گا؟ افعل. اور جمع ہوتا ہے افعلو، اس کا ہوگا نفعل. بس یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، واحد کا واحد سے، جمع کا جمع سے جواب ہم لیتے ہیں. اب ٹیبل آ گیا ہمارے پاس. کیا ہے؟ ماضی کا فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. فعلا اس نے کیا، فعلون سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتو آپ سب نے کیا، فعلنا آپ نے. اس کا مضارع کیا تھا؟ مضارع یہ تھا. یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، یفعلو آپ سب کرتے ہیں یا کریں گے، تفعلو آپ کرتے ہیں یا کریں گے، افعلو میں کرتا ہوں یا کروں گا، تفعلون آپ سب کرتے ہیں یا کریں گے، نفعلو ہم سب کرتے ہیں یا کریں گے. اب ہمیں امر نہیں بھی پتہ چل گیا. آئیے اس کا امر نہیں بھی دیکھ لیتے ہیں. افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو.
यस, कौन दोहराएगा पूरा टेबल? हाँ जी जुबारिया, आपने तो पहले से हैंड रेज किया हुआ है। चले दोहरा दें जी, आपने पहले से हैंड रेज किया होता, थक गया होगा। फाला उसने किया, फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम आप सब ने किया, फालना हम सब ने किया। यफअलू वो करता है, यफअलूना वो सब करते हैं, तफअलू आप करते हैं, अफअलू मैं करती हूँ, तफअलूना आप सब करते हैं, नफअलू हम सब करते हैं। इफअल कर, इफअलू करो, ला तफअल मत कर, ला तफअलू मत करो। जी अहमद भाई, आपने भी हाथ काफी देर से खड़ा किया है, चले आप भी दोहराइए। फाला उसने किया, फालू उन सबने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम आप सबने किया, फालना हम सबने किया। ये फालू वो करता है, या फालूना वो सब करते हैं, तफालू आप करते हैं, अफालू मैं करता हूँ, तफालूना आप सब करते हैं, नफालू हम सब करते हैं। इफाल कर, इफालू करो, ला तफाल मत कर, ला तफालू मत करो। जज़ाकल्लाह खैरा। चले अब हम लेते हैं दूसरा मेंबर। हमने कहा था ना कि फतहा बाब के 3 जो है वो अफाल इस कोर्स में है, कौन सा? फाला, फतहा, जाला। तो आइए, इजअल, जाला से क्या होगा? इजअल बना, इजअलू बनाओ, ला तजअल मत बना, ला तजअलू मत बनाओ। चले आप एक बार कोई दोहरा दे। यस, कौन दोहराएगा आप दो के अलावा? हाँ जी, कोई तीसरा बंदा है जो इसकी दोहराई कर दे, फिर हम आगे टेबल इन दोनों से कराएंगे। यस फरहा, आप जो है इसे दोहराएं, फिर टेबल उन दोनों से कराएंगे। आगे टेबल आ रहा है जी इजअल फरहा। बना, इजअल बना, इजअलू बनाओ, ला तजअल मत बना, ला तजअलू मत बनाओ। जज़ाकल्लाह खैरा सिस्टर, आइए टेबल लेते हैं। माजी का टेबल है जाला, उसने बनाया, जालू उन सब ने बनाया, जालता आपने बनाया, जालतू मैंने बनाया, जालतुम आप सब ने बनाया, जालना हम सब। इसका मुदारे कुछ यूं है, यजअलू वो बनाता है या बनाएगा, यजअलूना वो सब बनाते हैं या बनाएंगे, तजअलू आप बनाते हैं या बनाएंगे, अजअलू मैं बनाता हूँ या बनाऊंगा, तजअलूना आप सब बनाते हैं या बनाएंगे, नजअलू हम सब बनाते हैं। अब अमरो नहीं भी देख लेते। इजअल बना, इजअलू बनाओ, ला तजअल मत बना, ला तजअलू मत बनाओ। हाँ जी जुबारिया, आइए जी टेबल देखते हैं कैसे दुहराती हैं आप। दुहराइए, बनाए टेबल को। जाला उसने बनाया, जालून सबने बनाया, जअलता आपने बनाया, जअलतू मैंने बनाया, जअलतुम आप सबने बनाया, जअलना हम सबने बनाया। यजअलू वो बनाता है या बनाएगा, यजअलूना वो सब बनाते हैं, तजअलू आप बनाते हैं, अजअलू मैं बनाती हूँ, तजअलूना आप सब बनाते हैं, नजअलू हम सब बनाते हैं। इजअल बना, इजअलू बनाओ, ला तजअल मत बना, ला तजअलू मत बनाओ। आपने क्या चीज बनाई? आज बारी, आपने क्या बनाया? क्या मैंने टेबल बनाया? आपने जल का टेबल बनाया। चले जी अहमद, आप भी बनाइए टेबल। जाला उसने बनाया, जालून सबने बनाया, जालता आपने बनाया, जालतू मैंने बनाया, जालतुम आप सबने बनाया, जालना हम सबने बनाया। या जालू वो बनाता है, या जालूना वो सब बनाते हैं, तजालू आप बनाते हैं, आजालू मैं बनाता हूँ, तजालूना आप सब बनाते हैं, नजालू हम सब बनाते हैं। इजाल बना, इजालू बनाओ, ला तजाल मत बना, ला तजालू मत बनाओ। आपने क्या चीज बनाई? हाँ टेबल, जी, क्या बनाया? जल का टेबल बनाया, जाला का टेबल। टेबल बनाया। आपने क्या बनाया? जाला का। ये मत कहना मैंने सालन बनाया, चाय बनाई, खाना बनाया, या जो है मैंने जो है वो गाड़ी बनाई या कोई और चीज। नहीं, आपने टेबल बनाया, जाला का टेबल बनाया। आइए मुकालमा लेते हैं। इजअल बना, अब ये चूंकि मुखातिब को हम कह रहे हैं, यानी तू बना, ये इसके अंदर इजल के अंदर तू शामिल है। जब हम कहते हैं बना, इसका मतलब है तू बना, तो वो क्या कहेगा? अजअलू मैं बनाता हूँ। अगर जमा हो इजअलू तुम सब बनाओ, तो ये क्या कहेंगे? नजअलू हम सब बनाते हैं।
ये अगला लेते हैं, फतह से क्या होगा, इफ्ताह खोल, इफ्ताहू खोलो, ला तफ्ता मत खोल, ला तफ्ता मत खोलो। हाँ जी, कौन दोहराएगा इसे? हिम्मत कीजिए, हिम्मत कीजिए, बहुत सारे लोग हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, सब दोहराने वाले हैं। हाँ जी, ओके फरा, आप इफ दोहरा दीजिए। इफ्ताह को खोल, इफ्ताहू खोलो, ला तफ्ता मत खोल, ला तफ्ताहू मत खोलो। जज़ाकल्लाह। आइए इसका टेबल लेते हैं। माजी का टेबल है, फतह उसने खोला, फतहू उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतू मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब। इसका मुदारे है यफ्तहू वो खोलता है या खोलेगा, यफ्तहूना वो सब खोलते हैं या खोलेंगे, तफ्तहू आप खोलते हैं या खोलेंगे, अफ्तहू मैं खोलता हूँ या खोलूंगा, तफ्तहूना आप सब खोलते हैं या खोलेंगे, नफ्तहू हम सब खोलते हैं या खोलेंगे। अमर है इफ्ताह खोल, इफ्ताहू खोलो, ला तफ्ता मत खोल, ला तफ्ताहू मत खोल। हाँ जी, कौन दोहराएगा? चले जी जुबारिया, आपने हैंड रेज किया है, आप दोहरा दीजिए। फतह उसने खोला, फतहू उन सबने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतू मैंने खोला, फतहतुम आप सबने खोला, फतहना हमने खोला। यफ्ताहू वो खोलता है, यफ्ताहूना वो सब खोलते हैं, तफ्ताहू आप खोलते हैं, अफ्ताहू मैं खोलती हूँ, तफ्ताहूना आप सब खोलते हैं, नफ्ताहू हम सब खोलते हैं। इफ्ताह खोल, इफ्ताहू खोलो, ला तफ्ताह मत खोल, ला तफ्ताहू मत खोलो। जी अहमद भाई, आपने भी हैंड रेज किया हुआ है, आप भी दोहरा दीजिए। फतह उसने खोला, फतह हो उन सबने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतु मैंने खोला, फतहतुम आप सबने खोला, फतहना हम सबने खोला। यफ्ताहु वो खोलता है, यफ्ताहूना वो सब खोलते हैं, तफ्ताहु आप खोलते हैं, अफ्ताहु मैं खोलता हूँ, तफ्ताहूना आप सब खोलते हैं, नफ्ताहु हम सब खोलते हैं। इफ्ताह खोल, इफ्ताहु खोलो, ला तफ्ता मत खोल, ला तफ्ताहु मत खोलो। जी और कौन दोहराना चाहेगा? चलें जी, इनके अलावा भी कोई एक आ जाए, हिम्मत कीजिए। हाँ जी सबा अकरम, आज आपने कोई टेबल नहीं कराया है, फरा के बाद आपकी बारी है, तैयार रहे, पहले फरा फिर उसके बाद आप कराइए। चले जी फरा दोहराइए। फतह उसने खोला, फतहू उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतू मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला। यफ्ताहू वो खोलता है, यफ्ताहूना वो सब खोलते हैं, तफ्ताहू आप खोलते हैं, अफ्ताहू मैं खोलता हूँ, तफ्ताहूना आप सब खोलते हैं, नफ्ताहू हम सब खोलते हैं। इफ्ताह खोल, इफ्ताहू खोलो, ला तफ्ता मत खोल, ला तफ्ताहू मत खोलो। जी सबा अकरम। फतह इसने खोला, फताहू उन सब ने खोला, फताहता आपने खोला, फताहतू मैंने खोला, फताहतुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला। यफ्ताहू वो खोलता है या खोलेगा, यफ्ताहूना वो सब खोलते हैं या खोले वो सब खोलते हैं या खोलेंगे। तफ्ताहू आप खोलते हैं या खोलेंगे, अफ्ताहू मैं खोलता हूँ या खोलूंगा, तफ्ताहूना आप सब खोलते हैं या खोलेंगे, नफ्ताहू हम सब खोलते हैं या खोलेंगे। इफ्ता खोल, इफ्तू खोलो, ला तफ्ता मत खोल, ला तफ्तू मत खोलो। जज़ाकल्लाह खैरा। इफ्ताह खोल, इफ्ताहू खोलो, वेरी गुड। लेट्स टू हैव द डायलॉग। इफ्ताह खोल तो क्या होगा, अफ्ताहू मैं खोलता हूँ, इफ्ताहू खोलो यानी जमा का से है, तुम सब खोलो, तो क्या होगा, नफ्ताहू हम सब खोलते हैं। अब आगे क्या चीज खोलते हैं, आइए देखते हैं। इफ्ताउल किताब, किताब खोल यानी तू किताब खोल, तो वो क्या कहेगा, अफ्ताउल किताब मैं किताब खोलता हूँ या खोल। इफ्ताहुल किताब तुम सब किताब खोलो, तो क्या होगा, नफ्ताउल किताबा हम सब किताब खोलते हैं या खोलेंगे। तो आइए देखते हैं, ये देखिए
اب ہمارے پاس جو ہے یہ اس کی پریکٹس آ گئی جو ہم نے کیا تھا. ہم نے ایک بنایا تھا افعل کا, اس کے مقابلے میں جمع تھا افعلو کرو. پھر ہم نے بنایا اجعل بنا, اس کا جمع کیا آئے گا؟ ہاں جی, اجل کا جمع کیا آئے گا؟ کیا جمع ہوگا اس کا؟ اجل کی جمع کیا ہوگی؟ اجعلو. اور افتح, افتح کھول, اس کی جمع کیا ہوگی افتح کی؟ افتح, یعنی تم سب کھولو. اس کے بعد تھا ہم نے نہیں, نہیں میں یہ بنایا تھا لا تفتح لا تفعل, تو اس کی جمع کیا ہوگی لا تفعلو کی؟ لا تفعل کی لا تفعلو, یہ جمع ہوگی. لا تجعل مت بنا, تو اس کی جمع کیا ہوگی؟ لا تجعلو. لا تفتح مت کھول, تو اس کی جمع کیا ہوگی؟ لا تفتحو. تو یہ تھا لا تفتح لا تفتح, لا تجعل لا تجل, لا تفتح لا تفتح, لا تفعلو لا تفعل. تو یہ آپ نے پریکٹس کر لینی ہے. آئیے آج آپ کو ایک نئی چیز سکھاتے ہیں. نصرہ کے ساتھ ہو جب ملائیں گے تو یہ بنے گا نصرہ. نصرہ, نصرہ اس نے مدد کی, ہو اس کی, نصرہ ہو اس نے اس کی مدد کی. اگر ہم یہ لیں نصرو اور اس کے ساتھ ہو ملائیں تو یہ کیا بنے گا؟ نصرو. نصرو کا مطلب ہے ان سب نے مدد کی. کس کی؟ ہو اس کی, یعنی ان سب نے اس کی مدد کی. اگر ہم نصرتا کے ساتھ ہو کو ملائیں تو یہ بنتا ہے نصرتا ہو. نصرتا یعنی تو نے مدد کی. کس کی؟ وہ اس کی, تو نے اس کی مدد کی. اگر یہ نصرتو کے ساتھ ہو ملائیں, نصرتو میں نے مدد کی. کس کی؟ وہ اس کی, یعنی میں نے اس کی مدد کی. اگر ہم لیں نصرتو اور اس کو ہو کے ساتھ ملائیں تو یہ کیا بنے گا؟ نصرتمو. نصرتمو تم سب نے مدد کی. کس کی؟ وہ اس کی. اگر ہم لیں نصرنا اور اس کے ساتھ ہو کو ملائیں تو یہ بنے گا نصرنا, ہم سب نے مدد کی. کس کی؟ وہ اس کی. قرآن میں چونکہ یہ اس طرح جڑ کے آتے ہیں تو اس لیے آپ نے اس کو اچھی طرح پہچاننا ہے کہ اس کے ٹکڑے کریں. نصر و ہو کے ٹکڑے کیا ہوں گے؟ نصرہ ہو, نصرہ کے معنی اس نے مدد کی, وہ اس کی. نصر ہو کے ٹکڑے کریں تو کیا ہوگا؟ نصرو ان سب نے مدد کی, وہ اس کی. نصرتا ہو کے ٹکڑے کریں, نصرتا تو نے مدد کی. کس کی؟ وہ اس کی. آئیے ہو کی جگہ ہم ہم کو لگاتے ہیں. اب کیا بنے گا؟ نصرہ اس نے مدد کی. کس کی؟ ہم ان کی. تو لفظ بنے گا کیا؟ نصرہم, نصرہم اس نے مدد کی ان کی. اور اگر یہ ہے نصرو اور ہم تو اب کیا ہوگا؟ نصرو ان سب نے مدد کی. کس کی؟ ہم ان سب کی. اگر ہم کہیں نصرتا ہم تو اب کیا ہوگا؟ نصرتا آپ نے مدد کی. کس کی؟ ہم ان سب کی, یعنی آپ نے ان سب کی مدد کی. اگر یہ ہو جائے نصرتو اور ہم تو تب کیا ہوگا؟ نصرتو میں نے مدد کی. کس کی؟ ہم ان سب کی. اور اگر ہے نصرتم کے ساتھ ہم ملائیں تو تب کیا ہوگا؟ نصرتم, نصرتم تم سب نے مدد کی. کس کی؟ ہم ان سب کی, یعنی تم سب نے اس کی مدد کی, ان کی مدد کی. نصرنا کے ساتھ ہم کو ملائیے تو کیا ہوگا؟ نصرنا ہم سب نے مدد کی. کس کی؟ ہم ان سب کی. نصرنا ہوں ہم سب نے مدد کی ان کی. اب آپ کے سوال جواب ہیں, تیزی سے کر لیے, ٹائم کم ہے, ہم کوشش کریں گے اسے کر لیں. اجعلنی کے معنی بتائیے. بنا مجھے, بناؤ سب کو, وہ بناتا ہے مجھے, بناؤ سے ABCD. جی اجعلنی, اجعل بنا, نی مجھے, یعنی بنا مجھے. وفی الآخرت, وا معنی اور, فی میں, آخرت آخرت. کیا ترجمہ ہوگا؟ آخرت میں اور آخر میں, اور آخرت میں آخر میں, ABCD. وفی الآخرت اور آخرت میں. اور آخرت میں. وتواصوا کا معنی بتائیے. اور ان سب نے ایک دوسرے کو سکھایا, اور ان سب نے وصیت تلقین کی ایک دوسرے کو, اور وہ سب سکھاتے ہیں ایک دوسرے کو, اور ان سب نے ایک دوسرے کی مدد کی. ABCD. وا معنی اور, تواصوا وہ نصیحت کرتے ہیں ایک دوسرے کو, تو اور ان سب نے نصیحت کی ایک دوسرے کو. اذا جا کا مطلب ہے جب تم آتے ہو, جب وہ سب آتے ہیں, جب آ جائے, جب وہ آ جائے. اذا جا کے معنی ہوتا ہے وہ آیا, اذا کے معنی ہوگا آ جائے, تو جب وہ آ جائے. نصر اللہ, نصر کہتے ہیں مدد, اللہ اللہ کی, اللہ کا دین, اللہ کی مدد, اللہ کا حکم, اللہ کی طرف سے حکم. یہ بھی سی نصر اللہ, اللہ کی مدد. 30 سال ہجری سن میں مکہ فتح ہوا. 10 ہجری میں, 9 ہجری میں, 8 ہجری میں, 7 ہجری میں, ABCD. 8 ہجری میں. دین کے معنی ہے قیامت, اور زندگی, زندگی گزارنے کے طریقے, طریقے زندگی گزارنے کا طریقہ. ABCD.
دین کے دو معنی ہیں، قیامت یعنی بدلے کا دن، اور زندگی گزارنے کا طریقہ یعنی اسلام کا یا دین کا طریقہ۔ افواجن کے معنی ہیں لوگ، فوج در فوج، گروہوں، فتح اکیلے، یہ جمع کا صیغہ ہے، لہذا فوج در فوج۔ سورۃ النصر میں مذکورہ فتح کا نتیجہ دشمنوں کو ختم کر دیا گیا، مسلمان مالدار ہو گئے، لوگوں نے اسلام قبول کیا، دشمن مارے گئے، ABCD، لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ تسبیح کا مطلب ہے نقائص کی نفی، شکریہ ادا کرنا، مثبت باتیں کہنا، حمد کرنا۔ تسبیح کا مطلب ہوتا ہے نقائص کی نفی۔ وَاسْتَغْفِرُوهُ کا ترجمہ کیجئے، مغفرت طلب کیجئے، مغفرت فرما ہماری، ان سے مغفرت طلب کیجئے، اور مغفرت طلب کیجئے اس سے ABCD۔ وَاسْتَغْفِرُوهُ اور مغفرت مانگیے، طلب کیجئے اس سے۔ توابن کا معنی ہے بہت زیادہ دینا، بہت زیادہ قبول کرنا، بہت زیادہ معاف کرنا، بہت زیادہ انکار کرنا۔ توابن بہت زیادہ معاف کرنا۔ جب آپ کو اللہ کی طرف سے مدد ملے تو آپ کو چاہیے کہ آپ ایک سے زائد جواب کا انتخاب کریں، تسبیح کریں، شکر کریں، حمد کریں، مغفرت طلب کریں، یہ سارے ہی صحیح۔ کیفا فعلنا کا مطلب ہے کیسا میں نے کیا، کیسا ہم سب نے کیا، کیسا ہم نے کیا، کیسا اس نے کیا۔ فعلنا نہ آیا تو ہم کا ہوگا، کیسا ہم نے کیا۔ جالنا فی السماء کا ترجمہ کیجیے، آپ نے بنایا آسمان میں، ہم نے بنایا آسمان میں، ہم سب نے بنایا آسمان میں، میں نے بنایا آسمان میں بھی سی۔ جالنا نہ آیا ہے تو لہٰذا ہم کا صیغہ آئے گا، ہم نے بنایا آسمان۔ خلقنا الانسان کا مطلب ہے ہم نے پیدا کیا انسان کو، ہم نے بنایا انسان کو، میں نے پیدا کیا انسان کو، ہم نے مدد کی انسان کی۔ نہ کا صیغہ ہے تو ہم کا جو ہے استعمال ہوگا، ہم نے پیدا کیا انسان۔ ترجمہ کیجیے، بہت جلد وہ سب کریں گے۔ سوف فعلوا سیفعلون، سوف یفعلون، سوف تفعلون، وہ ہے، وہ کا مطلب ہوتا ہے ہاں جی ہوا ہم، تو یہ آئے گا سیفعلون۔ ترجمہ کیجیے، حل ستفعلوا، ستفعلوا، تف آیا تو کیا ہوگا اس کا افعلوا، دیکھیں نام ستفعلوا، نام سیفعلوا، نام سافعلوا، نام سوف افعلوا، تو نام سوفا یا سا افعلوا آ جائے گا۔ افعلوا کا جواب دیجئے، سوفا افعلوا، سوفا فعلنا، سوفا نفعلوا، سوفا فعلت۔ افعلوا، سوفا نفعل۔ وفعلوا الخیر کا مطلب ہے اور وہ سب کرتے ہیں بھلائی، بھلائی کرو، اور وہ سب نے کیا بھلائی اور بھلائی کرو۔ وفعلوا جمع کا صیغہ ہے خیر، تو خیر ہے تو بھلائی آئے گا اور بھلائی کرو۔ ترجمہ کیجئے، مت کر، افعل لا تفعل، لا تفعلوا افعلوا، یہ واحد کا جمع ہے، یہ واحد کا صیغہ ہے، اس لیے جو ہے تفعلوا آئے گا، لا تفعل۔ کا ترجمہ، پس کھول، کھولو، کھولو پس، پس کے ساتھ جو ہے اس کا ہوگا کھول۔ اس کتاب کا ہوگا صوفہ نفتح الکتابہ، صوفہ یفتح الکتابہ، صوفہ افتح الکتابہ، صوفہ تفتح، یہ افتح ہے تو افتح کا کیا ہوتا ہے، افتح ہوتا ہے، یہ جو ہے کیا ہوگا صوفہ افتح الکتاب۔ لا تجعل کا ترجمہ، تم نہیں بناتے ہو، مت بنا، مت بنا ان سب کو، کیا تم بناتے ہو۔ لا تجعل، تجعل یہ آیا تو سنگل ہے، مت بنا۔ لا تجعلوا کا جواب دے، لا تجعلوا، لا نجعلوا، لا عجلوا، لا نجعلوا، نجعلوا جمع ہے تو لہذا نجعلوا اس کا جواب ہوگا۔ نیکسٹ ہے اجعلنی کا ترجمہ کیجیے، بنا مجھے، بنا ہمیں، بنا اس نے بنایا۔ نی آیا، نی کا مطلب ہوتا ہے میں یعنی مجھے، تو اجعلنی بنا مجھے۔ تو یہ تھی آج کی ایکسرسائز، اور باقی چیزیں یہ آپ کی وہی پرانی ہیں، 7 ہوم ورک ہیں۔ الحمدللہ آج کے سبق کے اختتام تک ہم نے 186 الفاظ پورے کر لیے ہیں، جو قرآن میں 37,500 بار آئے ہیں، اور 7 ہوم ورک آپ نے کرنے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔